تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل قرضے جہاں کے ایپیسوڈ 8 کے بارے میں۔ اور جناب کس کس نے ایپیسوڈ دیکھی ہے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا کہنے کے لیے اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد۔ تو کائنڈلی اپنے جو ریویوز ہے، رائے ہے، وہ کمنٹس کے اندر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر میں اس پورے ڈرامے کی بات کروں ابھی تک کی جو اس کی ایپیسوڈز ہیں اور جو کچھ جس لیول کا اس ڈرامے میں ہو چکے ہیں، یقین کریں گے ہو سکتا ہے یا ہے بھی ایسا کہ یہ ہماری ڈیلی روزمرہ کی جو ہے وہ زندگی کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، دنیا میں یہ ہر روز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس ڈرامے کو جتنا ڈیپلی ڈیپتھ میں جا کے اس کو جو ہے وہ اسکرپٹ کو لکھا گیا ہے، اور لکھنے سے زیادہ جتنا اسٹرانگ اسکرپٹ ہے اتنی ہی بہترین اور کمال کی ایکٹنگ ہے ہر بندے کی۔ مطلب ایک وہ نارمل جو چیز ہے اس کو اس طرح سے کر کے دکھایا ہے، ایسے مطلب زبردست طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے کہ دیکھ کے نا بندہ خود اپسٹ ہو جاتا ہے۔ ریئل ٹائم جس کو ڈرامہ کہتے ہیں نا، وہ یہ والا ڈرامہ ہے۔ یقین کریں یہ موسٹ ریکمینڈیڈ ڈرامہ ہے کہ آپ دیکھے جا کے کہ کس طرح کے ماحول میں جو وہ نشوہ رہ رہی ہے، اور کیسے کیسے جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ لوگ کتنے آرام سے کر کے اور سکون سے ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، صرف پیسے اور طاقت کے دم پہ۔ میں نے جب یہ ایپیسوڈ دیکھی یہ اتنی ڈسٹربنگ تھی کہ یقین کرے کہ میں اس کے سحر سے نہ نہیں نکل سکی۔ حالانکہ نشوہ جو ہے وہ لاسٹ پہ جو ہے وہ ریلیکس ہو گئی تھی، بٹ اٹ واز سو کہہ لیں گے ٹیریبل۔ ایک اور بہترین میسج جو اس ایپیسوڈ سے ملا وہ یہ کہ ماہین جو تھی، بے شک اس نے اپنا کیس واپس لے لیا، کیوں لیا وہ بھی ہمیں وجہ پتہ چلی کہ اس کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اس کے گھر پہ لوگوں کو بھیجا گیا، گنڈوں کو، اور اس وجہ سے جی اس نے، اور تایا نے خود اس سے بات کی تھی تو اس لیے اس نے جی کیس واپس لے لیا۔ بٹ اس کے بعد عمار نے اس کو ویڈیوز وغیرہ سینڈ کی تھی، تو مطلب انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں تک پاسبل ہے اس کو اپنی لڑائی خود لڑنی ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے اسے، باقی پھر اللہ مالک ہے کہ وہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہے انسان۔ اپنی حد تک جتنا بنتا ہے ضرور کیجیے، اپنے ساتھ ظلم نہ کیجیے۔ ایک تو لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ خیر وہ اس کے عمار کے گھر پہ گئی اور گھر والے اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہوئے، اور وہ بڑے غم میں تھے وہ، اور پھر اس بندی نے بتایا تو جناب اس نے آ کے جو عمار کا ابا ہے اس کو جو ہے وہ ساری حقیقت بتائی۔ اور اچھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے جی موبائل فون اس کا جو ہے وہ ماہین کو دیا۔ ماہین نے خود اپنے ہاتھ سے ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کی، بٹ اس کے بعد جو اس نے بات کی، یقین کریں کوئی غیرت مند بندہ ہوتا نا تو اتنی نوبت ہی نہ آنے دیتا۔ بڑا اچھا اس نے بولا کہ جی وہ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود جب اللہ تعالیٰ پہ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں تو وہ سب سے بہتر اور زبردست انتقام لینے والا ہے۔ تایا ابو کی ایک طرف ایکٹنگ دیکھے تو بہت ہی بہترین ہے کہ اس نے کوئی کسر نہیں رکھی، مار مار کے نا اس نے ادمرا کر دیا ہے عمار کو۔ بٹ لاکھ دی لعنت ہے ایسے امیر لوگوں کی امیرت پہ، اس دادوں پہ جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اتنا جو ہے وہ لوگوں کو درس دیتی ہیں اور ایسی مطلب بن کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ چلیں جب تک بات ڈاؤٹ میں تھی کہ انہیں یہ تھا کہ الزام ہے الزام ہے الزام ہے، تب تک تو بات ٹھیک تھی، چلے کسی حد تک ویلڈ بھی تھی۔ بٹ جب ان کو خود پتہ چل گیا کہ عمار اس گندے کام میں ملوث ہے، اس نے اتنا گھنونا جرم کیا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، تو ان کے اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، تو ایٹ لیسٹ اگر کسی کی بیٹی نہیں، بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہے، تو ایٹ لیسٹ اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھ لیں۔ کل کو اگر ماہین کی جگہ پہ ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو دین ان کا جو ہے وہ کیا ریئیکٹ ہوتا، وہ پھر بھی اس کے مجرموں کو خاموش کرواتے اور اس کے لیے انصاف نہ لیتے، یا کچھ بھی ایسا نہ کرتے جو وہ اس وقت انہوں نے ماہین کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد جو نشوہ تھی اس نے جو ہے وہ برہان سر کو بتایا، بٹ انہوں نے اس کو جی کام رہنے کا، کول رہنے کا جو ہے وہ درس دیا کہ ہر کچھ آپ کی وجہ سے نہیں ہوتا، آپ کے لیے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے، آپ چپ کر جاؤ، بس ٹھیک ہے آپ کا جتنا کام تھا آپ نے کر دیا۔ بٹ یہ صرف ایک وہ ہے کہ انہوں نے اپنے تئیں جو ایک ریزنیبل بات تھی وہ کی، بٹ شاید گراؤنڈ ریئلٹیز کا ان کو بھی جو ہے وہ احساس نہیں تھا، جس چیز کا جو ہے وہ احساس نشوہ جیسے لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ مطلب خود کو نہیں معاف کر پاتے، کہ شاید ان کے سامنے یہ چیزیں اس لیے ہوئی تھی کہ وہ کچھ کر سکتے تھے اس چیز کے لیے، بٹ وہ نہیں کر پائے انفارچونیٹلی، تو اس لیے وہ اس چیز کا گلٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے اندر زندگی بھر رہتا ہے۔ اور یہی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کا دکھ جو ہے وہ اپنے لیے اپنے دل میں جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ اتنا بڑا جو ٹراما تھا یہ ابھی اس سے باہر نہیں نکلے تھے کہ اس کے اوپر ایک اور بڑا ٹراما وہ یہ کہ فائنلی جناب جو عمار صاحب اس نے اپنے دوست سمیع صاحب کے ساتھ مل کے اور اس ماہین کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ خدا کی پناہ کہ اتنا بڑا جرم، اتنے بڑے گناہ کے خدا کے عذاب کو صاف صاف دعوت دینا ہے کہ مترادف ہے، اور وہ چیز کہ جس کا نشوہ کو پہلے سے خدشہ تھا، یا جس چیز کے جو ہے وہ اس کو فیلنگ آ رہی تھی وہ کام ہو گیا۔ اس بندی کے جو ایکسپریشن تھے یقین کرے وہ ایسا تھا کہ وہ چیز ہم پہ بھی گزر رہی ہے، اور ایسے بے حس لوگ کے عمار بڑے مزے سے آ کے آرام سے کھانا کھا رہا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی ٹینشن کی ہے کسی اس کی اماں کے الفاظ سنیں، لیکن تایا ابو کے حلق سے پھرنے والا نہیں اترا، ان کے ایکسپریشن دیکھنے والے تھے
کہ اس لیول تک جو ہے وہ بات چلی گئی. شاید ان کو بھی ایکسپیکٹ نہیں تھا کہیں نہ کہیں، شاید کہ ان کے اندر بھی انسانیت یا کوئی کہہ لے کہ اچھی چیز موجود ہے، بٹ برائی ان پہ جو ہے وہ حاوی، ان کی طاقت، ان کی اولاد کا ہونا اور وہ سب کچھ. اور اس کے بعد پھر برہان سر کو بھی اچھا خاصا فیل ہوا کہ ہاں جی کچھ غلط، کچھ زیادہ ہی غلط ہو گیا، تو چیزیں ویسے نہیں تھی جس طرح سے وہ اس کو سمجھ رہے تھے، اس نے نشوا کو سمجھایا تھا. خیر اچھی بات یہ کہ کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور لوگوں کو تبھی یقین آتا ہے جب آپ مر جاتے ہو. آپ کو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، تو ایک بار پھر یہ بات اس ڈرامے سے جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جی برہان سر نے کیس کو ری اوپن کروانے کا فیصلہ کیا، اور فائنلی اب تو کوئی جو ہے وہ اس کو، ماہین کو انصاف ملے گا. چلیں جیتے جی تو شاید اس کو نہ مل سکا، لیکن اب اس کو جو ہے وہ ہوپس ہو کے انصاف ملے گا. اور جناب اس کے بعد جو ہے وہ جو برہان سر ہے، اس کے جی بی جان اور اس کے جو فادر ہے وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں، اور وہ جو ہے اس گھر میں شفٹ ہوں گے جو کہ برہان نے ان کے لیے لیا ہے. ابھی تو بڑا کچھ جو ہے وہ بلنڈرز ہونے ہیں. لیٹس سی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے.